ایسے عمر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے رشتہ دار روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بیوی بچے روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے رشتہ دار روتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پورے محلے کے لوگ روتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پورے گاؤں کے لوگ مل کر روتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے یہی الفاظ کہا تھا، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے تو پورا اسلام روئے گا، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا دین روئے گا، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام ماتم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر سے، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے تو آسمان بھی روئے گا۔ اتنی بڑی شخصیت دنیا سے جا رہی ہے، جب دنیا سے حضرت عمر کا انتقال ہو جاتا ہے، بزرگان محترم حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت عمر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر 80,000 سے زائد غریب لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ احد کے پہاڑ سے، اے احد کے پہاڑ تیرے اوپر ایک شہید بھی کھڑا ہوا ہے، تو جنبش کرنے سے رک جا۔ احد کا پہاڑ رک گیا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر کی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے، مدینہ منورہ کے غریب رو رہے ہیں، مدینہ منورہ سے حضرت عمر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینہ منورہ کے مسکین رونے لگے، مدینہ منورہ سے حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے، وہ مدینہ میں رہنے والے بیوہ عورتیں رو رہی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام لیا ہے جن کی خدمات سے انسان تو انسان فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خدمات لیا ہے۔ حضرت عمر نے کبھی کسی خدمت میں آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، ہمیشہ ہر خدمت میں آگے رہتے تھے۔ دین کے اعتبار سے جو قربانی دینے کا تقاضا پڑے، حضرت عمر فوراً بلا جھجک آگے بڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے تھے، اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہو جاتا، شیطان اس راستے پر جانے سے ڈرتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت اس دور میں گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت ساری فضیلتیں حضرات علماء نے بیان کی ہے۔ ایک وہ واقعہ جو مجھے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ حضرت عمر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اتنے بڑے حاکم تھے کہ آدھی دنیا سے زائد ان کی حکومت چلا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اندر اتنی عاجزی تھی، اتنی نرمی تھی، جسے انسان تو انسان
فرشتے بھی رش کیا کرتے، اتنی عاجزی حضرت عمر کے اندر، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ حضرت عمر پر بھی صادر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم حضرت عمر پر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی اس دعا پر حضرات صحابہ کرام کو حیرت ہوا کرتی تھی اور پریشانی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر کی یہ دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی وجعل موتی ببلد رسولی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے مدینۃ الرسول میں آئے، مدینہ منورہ میں آئے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت شہر ہے مدینہ منورہ، ایسے شہر میں مجھے موت عطا فرمائیے۔ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو حضرت عمر کی اس دعا پر بڑی حیرت ہوا کرتی تھی، کیوں نہ ہو کہ مدینہ منورہ میں شہادت والی موت حضرت عمر مانگ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت شہر جہاں پر اس وقت جانے کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے، جس شہر کا دیدار کرنے کے لیے آج ہر بچہ ترستا ہے، صرف بچہ ہی نہیں بچی بھی ترستی ہے، نوجوان، صرف نوجوان تو نوجوان، آج ہر آدمی، ہر مرد اور عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے، مکہ مکرمہ کی زیارت ہو جائے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی ہے، اس گھر کا دیدار ہو جائے، جہاں پر نبی کا روضہ ہے، اس نبی کے روضے کا دیدار ہو جائے۔ کون سا آدمی آج نہیں خواہش کرتا؟ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں تو مدینہ منورہ جاؤں، میرا قیام رہے تو مدینہ منورہ میں رہے، میں کھاؤں تو مدینہ منورہ کی غذا کھاؤں، میں پانی پیوں تو آب زمزم کا پانی استعمال کروں، میں رہوں تو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر وہاں کی خوبصورت ہواؤں کو استعمال کروں۔ آج ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر فرد بشر کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ایسے شہر میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر شہید والی موت اللہ سے مانگتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن بزرگان محترم کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دونوں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک جگہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس اللہ کے نبی جاتے ہیں۔ پہاڑ کا نام حضرات علماء نے لکھا ہے کہ احد کا پہاڑ ہے۔ احد کے پہاڑ کے پاس جب ایک نبی اور دو صحابہ آگے بڑھتے ہیں تو
تو احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے، احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگتا ہے، احد کا پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگا، یہ احد کا پہاڑ حرکت کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خوبصورت مبارک پیر اس احد کے پہاڑ کے اوپر رکھتے ہیں اور اس زور سے رکھ کر کہتے ہیں، اے احد کے پہاڑ، تیرے اس پہاڑ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے۔ تجھے ان چیزوں کا واسطہ ہے کہ تو جنبش کرنے سے رک جا، تو حرکت کرنے سے رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ علم دے دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی موت آئے گی، شہادت والی موت آئے گی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے پہاڑ تو ہلنے سے رک جا، جنبش کرنے سے رک جا، تیرے اوپر 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ احد کا پہاڑ جنبش کرنے سے رک گیا، ہلنے سے رک گیا، حرکت کرنے سے رک گیا۔ بزرگان محترم، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ حضرت عمر کی خلافت اس کے بعد تھی، اس کے بعد 10 سال سے زائد کا عرصہ رہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ کیوں قبول نہ کرتا، جن کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں کہ اے احد کے پہاڑ، تیرے اوپر ایک شہید بھی کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی جب بھی موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی، لیکن بزرگان محترم، حضرت عمر کا انتقال کیسے ہوا، حضرت عمر کو شہادت کیسے نصیب ہوئی، واقعہ بڑا لمبا ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اللہ نے مدینہ منورہ ہی میں حضرت عمر کی موت عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز حضرت عمر نے کیا کہا، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرمائیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر کو شہادت نصیب فرمائے۔ اب حضرات صحابہ کرام پریشان ہیں، مدینہ منورہ کی موت مانگ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، موت تو وہاں پر آتی ہے جو دین کے مخالف لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان سے جا کر مقابلہ کرتا ہے، دین کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر موت آ جاتی ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں سفر کر رہا ہے، اس کے جسم پر گرد و غبار اڑ رہا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑا ہے، اگر اللہ کے راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے اس کو شہید کا مقام دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کفار مکہ سے لڑ رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اگر ایسی حالت میں کسی کی موت آ جاتی ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے اور لڑتے 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 ایک وقت ہوا آتا ہے کہ اس کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما، نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرما۔ چنانچہ بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام کو اس دعا پر حیرت ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، امامت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو لولو فیروز ایک ظالم کم بخت نے فجر کی نماز کے وقت آتا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، پہلی رکعت کو مکمل پڑھا دیتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرات شروع کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، بلکہ تلاوت شروع بھی کر دیتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے ابو لولو فیروز کم بخت آتا ہے نماز کی حالت میں، فجر کی نماز کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا ہے، اور اتنی تیز بھاری دار تلوار کو لے کر کے آتا ہے۔ حضرت علماء نے لکھا ہے کہ ان تلواروں سے اس ظالم نے حضرت عمر کو اتنی مرتبہ مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم چھلنی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، کم سے کم اتنی مہلت تو دیتا کہ فجر کی نماز مکمل پڑھا دیتے۔ چنانچہ نماز ہی کی حالت میں وہ ظالم حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات صحابہ کرام نماز کے بعد لے جاتے ہیں، اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، حضرت عمر کو لٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غلط طریقے سے اس ظالم نے مارا ہے، کئی جگہوں پر اس نے تلوار سے وار کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ذہن میں اور آ جاتی ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں کچھ ہی لمحے میں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم حضرت علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوا کرتے تھے، ہمیشہ بے ہوشی کی حالت میں رہتے تھے، لیکن وہی رک کر حضرات علماء نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا حضرات صحابہ کرام جا کر حضرت عمر کے کان میں کہتے خلیفۃ المسلمین نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاگ جاتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز کا جب اعلان ہوتا ہے حضرت عمر کے کان میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے جاگ جاتے تھے اور نماز جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہاں پر اتنے سارے زخم پہنچائے جاتے ہیں، حضرات صحابہ کرام گھر کو لاتے ہیں، لا کر دیکھتے ہیں کہ اب حضرت عمر کی حالت تو بہت زیادہ نازک ہو چکی ہے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اب میری زندگی کے وقت ایام ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں اے بیٹے میں تجھے ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، بیٹے میں تیرے سے ایک چیز کی نصیحت تجھے کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں کچھ ہی دیر میں دنیا چھوڑ کر جانا ہوں،
اتنا بڑا صحابی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، جا تو رہا ہے لیکن عاجزی کی ایک مثال دے کر دنیا والوں کو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو قریب بٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اب میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں، میرے بیٹے میں تمہارے تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے بیٹے جاؤ بیٹا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور جا کر میری ایک چھوٹی سی گزارش کو پیش کرنا۔ امی جان حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جانا، بیٹا میری ایک چھوٹی سی درخواست کو پیش کرنا، بیٹا بہت ادب کے ساتھ جانا، بیٹا بہت عاجزی کے ساتھ جانا اور جا کر یہ کہنا کہ عمر کی ایک چھوٹی سی گزارش، ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ بیٹا یہ بھی جا کر نہیں کہنا کہ خلیفۃ المسلمین نے ایک پیغام بھیجا ہے، بیٹا جا کر یہ نہیں کہنا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چلانے والے عمر کی ایک گزارش ہے، بیٹا اس طرح بھی نہیں کہنا۔ بیٹا یہ بھی جا کر نہیں کہنا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی بادشاہت پوری دنیا سے زائد پر چل رہی ہے، بیٹا یہ بھی جا کر نہیں کہنا۔ بیٹا جب تم جاؤ امی جان اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یہ کہنا عمر کی ایک چھوٹی سی گزارش، ایک درخواست یہ ہے، جا کر کہنا بیٹا۔ چنانچہ بزرگان محترم بیٹا کہتا ہے کہ ابو جان بتائیے وہ کون سی گزارش ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں امی جان سے جا کر یہ کہنا اب کچھ ہی دیر میں عمر کا انتقال ہو جائے گا، عمر چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمہ مبارک کے سائے میں 2 گز زمین کا ٹکڑا مل جائے تاکہ میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں میرے لیے 2 گز کا قبر کا ٹکڑا مل جائے۔ جا کر امی جان سے کہنا حضرت عمر کی ایک چھوٹی سی درخواست اور گزارش ہے کہ انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر اس وقت روضہ ہے، جا کر یہ کہنا بیٹا 2 گز زمین کا ٹکڑا حضرت عمر چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دے تو آپ کا بڑا احسان ہو جائے گا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ بیٹا جاتا ہے، امی جان حضرت عائشہ کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے باپ دنیا سے جانے والے ہیں، بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، امی جان ایک چھوٹی سی گزارش میرے والد محترم نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ وہ کون سی گزارش ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر کے بیٹے کہتے ہیں اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ابا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں زمین کا 2 گز کا ٹکڑا چاہتے ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ سے یہ کہہ رہے ہیں، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ نے کہا چونکہ حضرت عمر کی خدمات سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو واقف تھی، کہنے لگی حضرت عمر کے بیٹے سے بیٹا جگہ تو موجود ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے باپ اور شوہر کے درمیان میں میرا روضہ بن جائے، میرے شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی ہیں، اماموں کے امام ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر اور میرے ابا جان کے دونوں کے قبروں کے درمیان میرا روضہ بن جائے، اس کے لیے میں نے تھوڑی سی زمین رکھی ہے۔ چنانچہ بیٹا جب یہ کہتا ہے امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے جاؤ میں اپنی زمین حضرت عمر کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ کیوں وقف کر دیتی ہوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے دین کے لیے جو خدمتیں پیش کی ہے
دین کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے وہ ساری قربانیاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی۔ چنانچہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے لیے آج میں اپنی زمین بھی دے دیتی ہوں، میں اپنی زمین بھی حضرت عمر کے لیے حوالے کر دیتی ہوں۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابو جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جو قبر ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوگی۔ بزرگان محترم اور آگے بڑھیے، واقعہ لمبا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ جب دنیا سے جانے لگا، جب لوگ اٹھا کر میرے جنازے کو لے کر جائیں گے، بیٹا اور ایک نصیحت میں تیرے تک یہ پہنچا کر جا رہا ہوں، جب تم میرے جنازے کو لے کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس لے کر جاؤ تو سب سے پہلے میرے جنازے کو باہر رکھنا، پھر اندر جا کر حضرت اماں عائشہ سے اجازت لے کر آنا اور یہ کہنا کہ حضرت عمر کا جنازہ باہر رکھا ہوا ہے، اگر اجازت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مجھے دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ چنانچہ بزرگان محترم اور جنازے کو باہر رکھ کر ان کے فرزند، ان کا بیٹا آگے بڑھتا ہے، حضرت اماں عائشہ سے پوچھتا ہے اے حضرت اماں عائشہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے باپ کا جنازہ باہر رکھا ہوا ہے، اندر لا کر دفنانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ چنانچہ بزرگان محترم حضرت اماں عائشہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تھی بزرگان محترم عاجزی تھی، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود ایسے عمر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے رشتہ دار روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بیوی بچے روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے رشتہ دار روتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پورے محلے کے لوگ روتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پورے گاؤں کے لوگ مل کر روتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے یہی الفاظ کہا تھا اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے تو پورا اسلام روئے گا، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا دین روئے گا، اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام ماتم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر سے اے عمر اگر تیرا انتقال ہو جائے تو آسمان بھی روئے گا۔ اتنی بڑی شخصیت دنیا سے جا رہی ہے، جب دنیا سے حضرت عمر کا انتقال ہو جاتا ہے بزرگان محترم حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت عمر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینہ منورہ کے اندر 80,000 سے زائد غریب لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احد کے پہاڑ سے اے احد کے پہاڑ تیرے اوپر ایک شہید بھی کھڑا ہوا ہے، تو جنبش کرنے سے رک جا۔ احد کا پہاڑ رک گیا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر کی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے مدینہ منورہ کے غریب رو رہے ہیں، مدینہ منورہ سے حضرت عمر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینہ منورہ کے مسکین رونے لگے، مدینہ منورہ سے حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے، وہ مدینے میں رہنے والے بیوہ عورتیں رو رہی
ہے حضرت عمر کی موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی. ایسی موت حضرت عمر کی ہو رہی ہے کہ مدینے سے جنازہ اٹھ رہا ہے, مدینے میں 80,000 سے زائد غربا رو رہے. ایسی موت بزرگان محترم کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ آج اللہ والے جب بھی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں, اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما, اللہ مجھے سجدے کی موت عطا فرما, اللہ مجھے نماز کی موت عطا فرما. آج میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کرتے ہیں. کتنی خوبصورت موت حضرت عمر کی شہادت ملی ہے. ایک تو مدینہ منورہ کی موت ہے, دوسرا مسجد نبوی میں جہاں پر نماز پڑھائے جاتے ہیں, امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں, نماز کی حالت میں موت آ جاتی ہے. بزرگان محترم اتنا بڑا صحابی دنیا سے جا رہا ہے تو ایسی زندگی گزار کر جا رہا ہے, ایک ایسی مثال قائم کر کے جا رہا ہے. میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں, ہر چیز سے اللہ نے مجھے نوازا تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا, بادشاہ تھا, لیکن دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے پڑوس میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین کا ٹکڑا بھیک مانگ رہا ہے. بزرگان محترم آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں. تھوڑا سا مال کا نشہ آ گیا, ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے, تھوڑا سا دولت کا نشہ آ گیا, آج ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. نہیں بزرگان محترم, قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک کہتا ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ کے بندو ان کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر, اللہ کے بندو ان کافروں کے خوبصورت شہروں کو دیکھ کر, اللہ کے بندو ان کافروں کے خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں نہ پڑنا. لا یغرنک, تم دھوکے میں نہ پڑنا. اللہ نے ان کافروں کو جو دولتیں دیا ہے یہ چند دنوں کے لیے ہے, متاع قلیل, یہ کچھ دنوں کا سامان ہے. تم ان کی چیزوں کو دیکھ کر, ان کے خوبصورت عالیشان بنگلوں کو دیکھ کر, ان کی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر کہیں تم دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو ضائع نہ کرنا. یہ چند دن کی دنیا ہے, ایک دن مرنا ہے. اتنا بڑا صحابی حضرت عمر کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے, یہ حکم صادر ہو جاتا ہے کہ عمر بھی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے. بزرگان محترم اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے, اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے, اپنے اندر عاجزی تھی, اس عاجزی کو لوگوں کے سامنے بتا کر کے جا رہا ہے. ایسی عاجزی مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ پاک جب بھی ہماری موت آئی نماز والی موت عطا فرمائے, سجدے والی موت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی موت مدینہ منورہ میں نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے حق میں جنت البقیع میں زمین کا 2 گز حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.